گیا وہ بھی جہنم میں، تیسرا پہلوان آگے گیا وہ بھی جہنم میں، اس طرح سات یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ تب ابن سعد چلا کر کہنے لگا ٹھہر جاؤ، حسین کے گھوڑے کو قابو کرنا آسان نہیں ہے، ٹھہر جاؤ ذرا دیکھو یہ گھوڑا کہاں جا رہا ہے۔ تب ظالموں نے دیکھا ذوالجلال وہاں سے بھاگ کر خیمے حضرت سیدہ زینب کے خیمے کے تک جا رہا ہے، خیمے کے باہر چلانے لگا، رونے لگا، آواز دینے لگا سیدہ زینب بیٹی سکینہ، ذوالجلال آ گیا، شاید بھائی حسین آ گئے، ذوالجلال آ گیا، میری آنکھوں کے تارے حسین آ گئے۔ وہ آپ دیکھتی خاموشی کے ساتھ کیا دیکھتی ہے؟ ذوالجلال کے پورے جسم پر تیر پیوستہ ہے، ذوالجلال کے پورے جسم سے خون کا فوارہ نکل رہا ہے۔ سیدہ زینب کا کلیجہ منہ کو آنے لگا، کہنے لگی سیدہ سکینہ میرے باپ کا خیال رکھنا، شہربانوں کا خیال رکھنا، بیمار کا خیال رکھنا۔ ذوالجلال تو آیا ہے، حسین کی سواری آئی ہے، بھائی کی سواری آئی ہے، پورے جسم پر خون کا فوارہ پورے جسم سے جاری ہے، پورے جسم پر تیر پیوستہ ہے، لیکن بھائی کا پتہ نہیں ہے۔ اے سکینہ خیمے میں رہنا، میں مقتل کی طرف جا رہی ہوں۔ اللہ سیدہ زینب مقتل کی تیاری کر رہی ہے، مقتل کی طرف چلنے سے پہلے ایسے حالت نبی رسول اللہ کی دین کو اللہ کی قسم پسے پشت نہیں چھوڑا، مذہب اسلام کو پسے پشت نہیں چھوڑا۔ ایسے وقت میں بھی چادریں تطہیر اوڑھتی ہیں، اپنے آپ کو چادر سے چھپاتی ہیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر دو بچے ہمارے روڈ پہ لڑ جائیں اور دونوں بچوں کی مائیں دیکھ لیں تو ایک ماں یہ نہیں سوچتی کہ میرے سر پہ دوپٹہ ہے یا نہیں ہے، وہ ماں اپنے گھر سے نکلتی ہے اور اپنے بچے کو قریب کر کے اس بچے کا ہاتھ اینٹ کر جھٹک دیتی ہے۔ دوسری ماں نے دیکھا ہاں میں نے بچے کو فلانی نے جھٹک دیا، وہ بھی بغیر دوپٹے کے روڈ پہ آ گئی، اور اس کے بعد اس نے کہا سنی ہوئی۔ اب آپ دیکھتے ہو گے گھنٹوں روڈ پر بغیر دوپٹے کے یوں چل رہا ہے، گھنٹوں چلتا رہتا ہے، اور بات آتی ہے تو کہیں گی ہم بھی سیدہ فاطمہ کی کنیز، ہم بھی سیدہ زینب کی کنیز ہیں۔ ایسے وقت میں بھی سیدہ زینب نے پردہ نہیں چھوڑا، چادریں تطہیر اوڑھ کر مقتل کی طرف آئیں۔ کیا دیکھتی ہیں؟ ظالموں نے حسین اعظم کے لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے ہیں اور ابھی بھی گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ سیدہ زینب لاش مبارک کو اپنی گود میں سر مبارک کو رکھ کر بارگاہ مصطفیٰ میں فریاد کر رہی ہیں، فریاد کر ہی رہی تھی، اتنے میں پیچھے سے سسکنے کی آواز آ گئی، اتنے میں پیچھے سے رونے کی آواز آ گئی۔ سیدہ زینب نے مڑ کر دیکھا، سیدہ سکینہ رو رہی ہیں، ارشاد فرماتی ہے سکینہ میں نے تجھے کہا تھا خیمے میں رہنا، میں نے تجھے کہا تھا میرے باپ کا خیال رکھنا، میں نے تجھے کہا تھا شہربانوں کا خیال رکھنا، میں نے تجھے کہا تھا بیمار کا خیال رکھنا، سکینہ تو یہاں کیوں آ گئی؟ سیدہ سکینہ روتے روتے کہتی سیدہ پھوپھی جان زینب، یزیدی لٹیروں نے ہمارے خیمے کو لوٹ لیا ہے، یزیدی ظالموں نے ہمارے خیمے میں آگ لگا دی ہے، چاروں طرف خیمے کے آگ کے شعلے بلند ہیں۔ سیدہ زینب بڑی تیزی سے واپس بھاگتی، بیمار زین العابدین خیمے میں بے ہوش پڑے، آگ کی وجہ سے کہیں انہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ ایک صحابی رسول ہے کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا سیدہ زینب اندر جا رہی، آنکھ کے شعلوں میں باہر آ رہی، اندر جا رہی باہر آ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ اپنی پیٹھ پر کسی کو لادے ہوئے چلی آ رہی ہے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، صدیق اعظم کی امانت ہے، فاروق اعظم کی امانت ہے، عثمان غنی کی امانت ہے، علی پاک کی امانت ہے، قیامت تک آنے والی سیدوں کی نسل انہی سے چلے گی۔ سیدہ زینب بیمار زین العابدین کو آگ کے شعلوں سے نکال کے باہر آئی۔ شام ہو رہی تھی، چاروں طرف لاش بکھرے ہوئے تھے، ہر جہاں جانب لاشیں بکھری ہوئی۔
اچانک ایک سایہ اب قریب آ رہا ہے. سیدہ زینب نے ایک لکڑی اٹھا لی, ارشاد فرمایا اب کیا لوٹنے آ رہے ہو؟ خیمے کو لوٹ لیا ہے. چمنستان رسول کے پھولوں کو میدان کربلا میں ظالموں تم نے مسل دیا ہے. اب کون ہے؟ ایک آواز آئی, میں حر کی بیوی ہوں, میں حر کی شریک حیات ہوں. سیدہ زینب اے بنت رسول اللہ, اے شہزادی رسول اللہ, یہ پانی لے لو. حر کی بیوی پانی لے کے ارشاد فرماتی ہے سیدہ زینب, چمنستانی رسول سکھو سوکھ گئے, پانی لے کر آئی ہو. چمنستان رسول کے پھول میدان کربلا میں بکھرے ہوئے ہیں, پانی لے کر آئی ہو. پانی نہیں لے رہی. آپ نے کہا سیدہ زینب آپ کے نانا جان ہمیشہ نذرانہ قبول کرتے ہیں, آپ نے پانی لے لیا, پانی پی لو. سیدہ زینب پانی لے کر آگے بڑھنے لگی. حر کی بیوی کہتی کہاں جا رہی ہے سیدہ, پانی تو پی لیں. میرے نانا جان نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے تو پہلے چھوٹے کو کھلایا پلایا کرو. سیدہ سکینہ کو دے دوں پانی. سیدہ سکینہ کی حالت یہ تھی, شام ہوتی ہوئی ایک ظالم نے آپ کے کان میں جو پانی تھی وہ پانی نوچ لیا, خون کا فوارہ نکلنے لگا. سیدہ سکینہ کہتی ہے اے لوگوں مجھے پہچان لو, میں کربلا کی یتیم ہوں, میں شہزادی حسین ہوں, میں چمنستان رسول کا پھول ہوں, میں یتیم بچی ہوں, حسین اعظم کی لخت جگر ہوں, سیدہ زینب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں, میرے باپ کے دل کی دھڑکن ہوں, شہربانوں کی آنکھوں کا نور ہوں, مجھے پہچان لو. پھر بھی اس ظالم کو رحم نہیں آیا. وہ ظالم اتنے تھپڑ مارے سیدہ سکینہ کو, کان کی پانی نوچی, کان میں سے خون نکلنے لگا, اور پھر اتنے تماچے مارے سیدہ سکینہ بھی ہوش اسی لاش مبارک کی بیچ میں پڑی ہے. سیدہ زینب پانی لے کر تلاش کرنے لگی, کہاں ہو میری لگتے جگر سکینہ, یہ حر کی شریک حیات پانی لائیے کہاں ہو. دیکھا سیدہ سکینہ کم و بیش 7 برس کی عمر پاک, آپ وہی پڑی ہوئی, پانی کا چھڑکاؤ دیا گیا, سیدہ سکینہ کی آنکھیں کھل گئی. پانی پی لو سکینہ, حر کی شریک حیات پانی لائی ہیں. سکینہ جواب دیتی سیدہ پھوپھی جان زینب کیا آپ نے پانی پی لیا؟ ایسے وقت میں بھی بڑے کا اکرام, بڑے کا حق نہیں بھول. یہ رسول اللہ کے چمن کے پھول. الحمدللہ. کیا جب تاریخ کربلا سنا کرو, تاریخ سیدہ زینب سنا کرو, تو پیغام کربلا کو بھی دل میں جگہ دیا کرو, پیغام سیدہ زینب کو بھی دل میں جگہ دیا کرو. پیغام دے رہے ہیں. آج ہماری کیا حالت ہے؟ آج ہم لوگ تو اپنے بھائی کی بھی پراپرٹی نہیں چھوڑتے, چوری بےمانی لوٹ گھسوٹ عیاری مکاری, اور مقدمے آپ چلے جاؤ, کسی بھی آپ تھانے میں چلے جاؤ, سب سے زیادہ معاملات مسلمانوں کے آتے ہیں. اور کیا ہے؟ پراپرٹی. اور بات آتی کہ ہم غلام حسین ہیں, ہم کربلا والے ہیں, کربلا والوں کے غلام ہیں, ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں. اللہ ثابت قدمی فرمائے. لیکن آج حالات کیا ہیں؟ اللہ کی قسم سیدہ سکینہ کہتی آپ نے پانی پی لیا. ایک حدیث شریف یاد آیا, حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ. ایک شخص آیا کہنے لگا اے دکان والے, یہ سامان ہمیں دے دو, کتنے کا ہے؟ یہ سامان تو اتنے کا ہے, لیکن اے بھائی یہ سامان تو اس دکان سے لے لے. تو کہا دکان تو کھولا, تو کیوں نہیں بیچ رہا؟ کیا وہ سستا دے گا؟ نہیں, سامان تو اتنے ہی کا وہ بھی دے گا, پھر تو کیوں نہیں بیچتا ہے؟ ایک خریدنے والے میرے بھائی زیادہ سوال نہ کرو, یہ سامان میرے پاس ہے, میں دے سکتا ہوں, لیکن اللہ کے واسطے اس کے پاس سے لے لو. وہ شخص گیا, وہ سامان کتنے کا بھائی؟ اتنے کا ہے, لے لیا سامان. لیکن حیرت میں ڈوب گیا. یہ دکان والا سامان چاہتا تو اپنا بیچ دیتا,
اپنا سامان اس نے نہیں بیچا، اس کا پچھوایا معاملہ کیا ہے، واپس آ گیا۔ اے دکان والے بھائی، تو دکان کھولے ہے تیرا سامان بکے، تو نے اپنا سامان نہ بیچ کر اس دکان والے کا سامان کیوں بچوایا؟ جواب دیتا ہوں میرے بھائی سن، صبح سے لے کر اب تک میری اتنی کمائی ہو گئی اللہ کی قسم کہ میرے بچے فاقے سے نہیں سوئیں گے، میرے بچے بھوک سے نہیں سوئیں گے، اس بھائی کی ابھی بہنی بھی نہیں ہوئی ہے، اگر تو سامان اس کی دکان سے آج نہ لیتا تو اس کے بچے آج فاقے سے رہتے، اس کے آج بچے بھوکے سو جاتے۔ یہ محبت ہے۔ اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر بغل میں اگر اڑوس پڑوسی کی دکان ہو گئی تو اتنا زیادہ سفلی افلی عمل کرا دیتے کہ دکانیاں بھرتی ہوتی، اتنا دعا تعویذ اتنا، ویسے حرام خور مولوی بھی پیدا ہوگا جو حرام کاری خود کرتے ہیں اور لوگوں سے کرواتے ہیں، لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ایسے ہی مولوی خبیث بنتا ہے، خبیث۔ اس کے پاس جب جاؤ کوئی چیز پڑھنے تو سیدھے کہتا ہے کہ مولانا تم پڑھو گے کیا، ہم سے سن لے۔ جب چھڑانے جاؤ اللہ کی قسم تو کہتا ہے مولانا تم پڑھو گے کیا، ہم سے سن لے۔ سورہ یاسین شریف پڑھو گے ہم سے سن لے، سورہ جن پڑھو گے ہم سے سن لے، آمن الرسول پڑھو گے ہم سے سن لے، آیت الکرسی پڑھو گے ہم سے سن لے۔ ابھی ہم اس کو کیا پڑھیں؟ اور ایسے ہی خبیث لوگ بنتے جو سفلی عمل کر کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ جادو کرنا سخت حرام ہے، سخت حرام ہے، لیکن آپ پیسے کے لیے سب کچھ پہنچا اور آپ جاتے ہو اسے حرام خوروں کو پیسہ بھی دیتے، کس کے لیے؟ ایک مسلمان کو برباد کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ ایک مسلمان کو تباہ کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ کی قسم ہم صرف نعرہ ہمارا رہ گیا، بس مسلک سے کوئی سروکار نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے، تاج الشریعہ سے محبت کا نعرہ لگاتے، تاج الشریعہ کی زندگی کو ایک ایک پہلو کو خدا کی قسم غور کرو تو زندگی چمک اٹھے ہماری، اگر ایک گوشے پر ہم عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس ذات پاک کے صدقے میں ہمیں راہ راست عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا، سیدہ سکینہ کہنے لگی پھوپھی جان آپ نے پانی پی لیا ہے، ارشاد فرماتی ہے سکینہ نانا جان نے فرمایا ہے جب کوئی کھانے پینے کی چیز مل جائے تو چھوٹے کو پہلے کھلایا پلایا کرو۔ بیٹی سکینہ تو چھوٹی ہے، پہلے تو پی لے۔ سکینہ پانی لے کر بھاگنے لگی، سیدہ زینب فرماتی سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ نانا جان نے فرمایا ہے کھانے پینے کی چیز مل جائے تو پہلے چھوٹے کو کھلایا پلایا کرو۔ سب سے چھوٹے میرے بھائی سیدنا علی اصغر ہے، میں ان کو پانی پلانے لے جا رہی ہوں۔ خیمے کے پیچھے ان کی قبر پاک ادھر بھاگنے لگی، سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ شام کو یہ قافلہ یہ ظالم رات گزار کر 11 کی صبح تمام سروں کو جدا کر کے ظالم لے کے گئے گورنر ہاؤس، بصرہ گئے، پھر وہاں سے گورنر، اس کے بعد 12 تاریخ کے بعد یہ ظالم نکلے دمشق جو یزید لعین کا دارالسلطنت ہے، اور سروں کو تقسیم کر دیا گیا۔ اے فلاں اتنا سر تو لے لے، اے فلاں اتنا سر تو لے لے، فلاں اتنا سر تو لے لے، اے انس یہ سر تو لے لے، خونی یہ سر تو لے لے، خونی حسین کا سر تو لے لے۔ اور معاذ اللہ ظالموں نے یہ مشورہ کیا حسین کے سر کو سب سے بلند نیزے پر رکھا جائے تاکہ دنیا کو یہ معلوم چلے معاذ اللہ یہ سب سے بڑے باغی کا سر ہے۔ ظالموں نے حسین اعظم کے سر کو سب سے بڑے نیزے پر، وہاں سے قافلہ روانہ ہوا۔ قافلہ جب وہاں سے چلا تو راستے میں ایک راہی تھا، گھوڑوں کے ٹاپ کی آواز سن لی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ راہب اپنے بالے خانے پر چلا گیا، دیکھتا ہے سر پر امامہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے، اسلامی لباس ہے، سمجھ گیا آنے والی فوج اسلامی فوج ہے، آنے والے لوگ مسلمان ہیں۔ وہ کھڑا دیکھتا رہا راہی، وہ پادری دیکھتا رہا۔ جب قافلہ قریب آ گیا تو دیکھا ان کے پاس نیزوں پہ سر ہے، تھا پادری تھا عیسائی، لیکن فوراً نتیجہ نکال لیا داڑھی سے مسلمان لگتے ہیں، کیریکٹر مسلمان کا نہیں ہے۔
چہرے سے مسلمان لگتے ہیں، کردار مسلمان کا نہیں ہے، لباس سے مسلمان لگتے ہیں، سیرت مسلمان کی نہیں ہے، یہ کیریکٹر مسلمان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھا مسلمان اور نیزوں پہ سر لگائے تو بڑی حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور ظاہر سی باتیں فطرت ہوتی ہے، جب بہت ساری چیزیں ہوں کوئی بڑی چیز ہوتی ہے تو نگاہ بڑی پہ جاتی ہے۔ الغرض حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پاک جس نیزے پر ہے گھوٹ کے اس کو دیکھ رہا ہے، اور جب اس کے بالا خانے کے قریب آیا تو کہا اے نیزے بردارو ٹھہر جاؤ۔ لوگ حیرت سے رک گئے، کیا بات ہے؟ اے لوگوں جو بڑے نیزے پر سر ہے، یہ سر کس کا ہے؟ کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں یہ سر تن سے جدا ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہ سر جسم سے الگ ہے، اس کے باوجود ان کے ہوٹھ ہل رہے ہیں، ان کی زبان ہل رہی ہے۔ یہ زیدی کہنے لگے ہوٹھ ہل رہے ہیں، زبان ہل رہی ہے۔ جب سب نے دیکھا تو کہا ہاں ان کی ہوٹھ ان کی زبان ہل رہی، نیچے کرو نہیں۔ آرڈر دیا ایک ظالم نے کہ ذرا کان لگا کر سنو کیا کہہ رہے ہیں۔ یزیدی کان لگا کر سن کر کہنے لگے اللہ کی قسم حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، شہید ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سر سے تن سے جدا ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، جامع شہادت نوش کرنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حسین نے قرآن سے ایسی محبت کی اللہ کی قسم، شہادت کے بعد بھی ان کی زبان قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ ہم حسینی ہیں، بہت نعرہ لگاتے ہیں حسینی کیا ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں؟ آج مسجدوں میں چلے جاؤ پیٹیاں درجنوں کی صورت میں موجود ہیں، قرآن سے پورے طاق مسجدوں کے بھرے، کتنے لوگ مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں؟ شاید یکا دکا کوئی خوش نصیب فجر کے بعد دکھ جائے۔ آج کے 30-40 سال پہلے اگر گاؤں میں کسی گلی میں گزر جاتے تو ہر گھر سے ماں بہنوں کے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آج پورے محلے میں گھوم لو، شاید کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے، شاید مسجد میں کوئی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر لے۔ کہاں گیا پیغام حسین؟ آج کہاں کتنا پیچھے ہم نے چھوڑ دیا، صرف نعرہ ہے ہمارے پاس۔ اللہ کی قسم مجھے یاد ہے آج کے چند سال پہلے، کم و بیش 30-35 سال پہلے، جب گاؤں میں کوئی دلہن آتی تو دلہن ڈولی پہ لائی جاتی، دلہن کی ڈولی ڈائریکٹ گھر پہ نہیں لائی جاتی تھی، دلہن کی ڈولی جب کہاں لے کر آتے گاؤں کے باہر ڈولی روک کر اطلاع بھجواتے دلہن کی ڈولی آ گئی، فوراً کہتی ایک بوڑھی ماں ٹھہرو، دلہن کی ڈولی گھر نہ لانا۔ ایک بوڑھی ماں جلدی جلدی وضو کرتی، قرآن مقدس کو اٹھاتی، سینے سے لگاتی اور دوڑ پڑتی ڈولی کی طرف، قرآن مقدس کو جزدان سے باہر نکالتی، پردہ ہٹا کر کہتی او نبی نبیلی دلہن، پہلی مرتبہ تو سسرال آئی ہے، سسرال پہنچنے سے پہلے، عالیشان محل دیکھنے سے پہلے لے تو اللہ کا قرآن دیکھ لے۔ بوڑھی ماں اسے قرآن کھول کر دکھاتی، جب وہ قرآن دیکھ لیتی بوڑھی ماں قرآن لپیٹ کر سینے سے لگا کر واپس ہوتی، اے کہاں رو ڈولی لے کر اب گھر چلو۔ یہ بوڑھی ماں ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اللہ کی قسم ایک پیغام دے رہی تھی، اے نبی نبیلی دلہن، پہلی مرتبہ تو سسرال آئی ہے، تیری پہلی نگاہ سسرال کی عالیشان بلڈنگ نہ دیکھے، تیری پہلی نگاہ سسرال کا عالیشان محل نہ دیکھے، تیری پہلی نگاہ سسرال کا نشان پہ نہ دیکھے، سسرال میں تیری پہلی نگاہ اگر کچھ دیکھے تو خدائے پاک کا قرآن دیکھے، تاکہ نگاہوں میں قرآن چمکتا رہے، نگاہوں میں قرآن چمکتا رہے۔ اس بہو جب قرآن دکھا کے اتاری جاتی تو اس بہو کی نگاہوں میں قرآن چمکتا تھا، اس بہو کی نگاہوں میں قرآن چمکتا تھا۔ وہ بہو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ آج نوی نویلی دلہن آتی ہے، کتنا تلاوت کرتی ہے، کیوں نہیں کرتی ہیں؟ اس کی ایک وجہ اہم ہے، وجہ بہت سی ہے لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے، آج ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو محلے کے دوست صحباب رشتے دار
دلہن کی گاڑی پیچھے ہوتی آگے ناچتے دے دماغ دے دماغ دے دماغ دے دماغ دھیرے 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 گاڑی چل دلہن بیٹھی دیکھ یہ میرے سسرال والے اچھا ان کو ڈانس بہت پسند ہے ان کو ناچ بہت پسند ہے پھر وہ آتی ہے جب نچانا شروع کرتی ہے سسرال والے تب یہ بھاگتے ہیں دعا خالیز کرنے والوں کے پاس لڑکا ہاتھ سے گیا بہو ہاتھ سے جا رہی ہے بنیاد ہم نے برباد کری اور دعا تعویذ والے لوٹیرے اللہ کی قسم تمہیں ناخن برابر تکلیف تو اتنا بڑا بتا دیں گے وہ اتنا بڑا اور اتنا ڈرا دیں گے اور ایسا نسخہ دے دیں گے پوری دنیا میں نہیں مجبور ہو کر آ کر کہتے ہو حضرت کتنا خرچہ لگے گا آپ ہی بتا دو اور وہ خرچہ آپ لے لو سامان آپ نے لیا کچھ کیا ہے مہینہ 10 دن 15 دن آپ نے کیا کھایا ہے کوئی کام نہیں کبھی کام نہیں اللہ رحم فرمائے آج قرآن وصول ہم نے چھوڑ دیا پیغام حسین ہم نے بھلا دیا تاریخ کربلا ہمیں یاد ہے پیغام کربلا ہم نے بھلا دیا حسین اعظم کی شہادت ہمیں یاد ہے پیغام حسین ہم نے بھلا دیا ہے سیدہ زینب کی تاریخ ہمیں یاد ہے پیغام سیدہ زینب ہم نے بھلا دیا حضرت عباس علمبردار کی تاریخ شہادت ہمیں یاد ہے پیغام عباس علمبردار ہم نے بھلا دیا ہے حسینی ہو تم سر کٹنے کے بعد حسین قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں ہم حسینی ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن کی تلاوت کریں اور خدا کی قسم آج قرآن کی تلاوت گھروں میں شروع کر دو آج کے 30-35 سال پہلے جو ہمارے بزرگ لوگ بیٹھے ان سے پوچھے فجر کی نماز جو لوگ مسجد میں پڑھتے تھے شاید کوئی مسلمان جس کو بہت ضرورت ہو وہ نکل جائے بقیہ سارے لوگ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے چاہے ایک ہی 2 ورق پڑھے بغیر نکلتے نہیں تھے آج قرآن پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا تاریخ کربلا سن رہے ہو تو پیغام کربلا بھی سن لیا حسین اعظم کی شہادت سنا کرو تو حسین کا پیغام بھی سن لیا کرو میرے آقا حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو پوچھتا ہے راہب یہ سر کس کا تو ایک بے حیا نے کہا یہ تو حسین کا سر ہے یہ نام تو سنا ہوا لگتا ہے یہ حسین کون ہے کہا میرے رسول کے نواسے تھا پادری لیکن کہتا ہے لعنت ہو ظالموں تم پر اپنے نبی کے نواسے کو تم نے بے دردی کے شاہ صحیح شہید کر دیا ہے لعنت ہو ابن زیاد پر لعنت ہو ابن سعد لعنت ہو یزید پر اس کی فوجیوں پر کہا تو لعنت بھیجے گا تیری گردن مار دی جائے گی اس نے کہا او ظالموں ابھی بھی تمہاری آنکھ نہیں کھل رہی ہے شہید ہوئے کئی دن گزر گئے ان کا سر جسم سے الگ ہے ان کا سر جسم سے الگ ہے اس کے باوجود ان کی زبان قرآن کی تلاوت کر رہی ہے او ظالموں تم جہنم میں جاؤ لیکن گواہ ہو جاؤ میں ان کے نانا جان کا کلمہ پڑھ کر حسین کی غلامی میں آ رہا ہوں سبحان اللہ حسین کی محبت الحمدللہ اس کو کلمہ طیبہ نصیب کر دی اور پھر وہ تلوار لے کر بالا خانے سے نیچے کود گئے وہ ظالموں ہم پر واجب ہو گیا تم سے قتال کرنا قتال شروع کرتا ہے کئی ظالموں کو جہنم میں پہنچایا بعض مورخین نے لکھا ہے 7 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا کر اپنی پیاری جان حسین اعظم کی بارگاہ میں قربان کر دیا یہ پہلا شہید دوسرا سے قافلہ آگے بڑھا گرجا گھر میں پہنچا اپنے بارہ اپنے علماء سے سنا اور آگے جب پڑھا تو دھوپ کی شدت بس ایک واقعہ اور سنو اس کے بعد حضرت آ جانا دھوپ کی شدت عرب کے لوگ جو سفر کرتے یا اس زمانے میں لوگ جو سفر کرتے صبح شام سفر کرتے رات ہو جاتی تو قافلہ رک جاتا دوپہر کی شدت ہوتی دھوپ سکانے لگتی تو قافلہ رک جاتا دوپہر کا وقت ہونے والا ہے ان ظالموں کے پاس پانی ختم ہو رہا ہے چیخنے لگے ابن سعد قافلے میں پانی ختم ہو رہا ہے آگے قافلہ آگے راستہ بڑا لمبا ہے آبادی بڑی دور دور ہے شاید ہمیں پانی نہ ملے قافلے کو روک دیا جائے گاؤں اطراف میں نظر آتے ہیں کچھ لوگوں کو پانی کی تلاش میں بھیج دیا جائے الغرض قافلے کو یہ آرڈر ہو گیا قافلہ روک دیا جائے دھوپ کی بڑی شدت تھی آسمان آگ اگل رہا ہے زمین تپ رہی ہے آسمان آگ اگل رہا ہے ان ظالموں نے چاروں طرف اپنے کیمپ لگا لیے
ظالموں نے اپنے اپنے کیمپ لگا لیے، یہ لوگ تو آ گئے سائے میں، اور بعض مورخین میں لکھا ہے یہ ظالم کچھ کے پاس جو پانی تھے پانی پی رہے تھے، کچھ ظالم فوجیوں کے پاس شراب تھے وہ شراب بھی پی رہے تھے، پانی اور شراب پی رہے تھے، لیکن رسول اللہ کے چمن کے پھولوں کو ظالموں نے دھوپ میں اتار دیا، آرڈر کر دیا جن کے پاس نیزے پہ سر ہیں اپنے اپنے نیزوں کو زمین پر گاڑ دو اور سروں کو اوپر کھینچ لو۔ زمین نیچے گاڑ دیے گئے، نیزے نیچے گاڑ دیے گئے، سروں کو اوپر کھینچ لیے گئے، سارے نیزے زمین پر گڑے ہیں۔ یہ ظالم پانی کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ لوگ پانی لینے گئے ہیں، کچھ کے پاس خیمے میں پانی ہے، شراب بھی پی رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ چمنستان رسول کے پھول جن کے ہونٹ سب سوکھے ہوئے ہیں، یہ ظالم دیکھ رہے ہیں، تپتے ہوئے ریت پر ظالموں نے اتار دیا، آسمان آگ اگل رہا تھا، زمین تپ رہی تھی، یہ لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، بڑی تیز لو چل رہی تھی، جانور کے پیچھے رسول اللہ کے چمن کے پھول چھپ رہے تھے کہ ہوا کے تھپیڑوں سے بچا جا سکے۔ مئی جون میں جب لو چلتی ہے ہم لوگ بھی رومال پہن لیتے ہیں کہ ہوا کے تھپیڑے جو گرم گرم آ رہے ہیں اس سے بچ جائیں، تو جانور کے پیچھے یہ لوگ چھپ رہے، لیکن جانور بیٹھ جائے تو کتنی زیادہ، اور سایہ بھی کہاں آتا، جب سورج بالکل سیدھا آسمان پہ ہو تو سایہ بھی نہیں آتا۔ نڈھال بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں سیدہ سکینہ جن کی عمر پاک نبے 7 برس کی ہے، دھوپ کی تاب نہ لا پڑی، دھیرے سے اٹھی، قافلہ نڈھال ہے، تھوڑی دور پر کچھ درخت لگے تھے، اس درخت کی طرف چلی گئی، قافلے والوں میں سے کسی کو پتہ نہیں چلا، وہ چلی گئی۔ ابھی ادھر یہ لوگوں کے لیے پانی کا انتظام ہو گیا، یہ ظالم کھانا کھائے پانی پی لیے، شام ہونے لگی، آرڈر دیا گیا اے نیزے بردارو اپنے اپنے نیزے زمین سے نکال لو، سواریوں پر سوار ہو جاؤ، شام ہو رہی ہے، اندھیرا ہونے سے پہلے یہاں سے نکل چلو۔ سارے نیزے زمین سے نکالے گئے، لیکن وہ نیزہ جس میں حسین اعظم کا سر پاک ہے، نکالنا تو درگنار، نکلنا تو درگنار، اور نیزے کو ظالم ہلا بھی نہیں پا رہا کھولی۔ ایک فوجی سے کہا ذرا میری مدد کر، اس نے پوری طاقت لگا دی، نیزہ نہ ہلا پایا۔ ابن سعد چلایا کھولی کیا کر رہا ہے؟ کھولی نے کہا سارے نیزے نکل گئے، حسین کا سر جس نیزے پر ہے وہ نیزہ زمین سے ہل نہیں رہا ہے۔ فوج کی ٹکڑیوں کو بھیجتا ہے، فوج جا کے مدد کرو۔ کھولی کہتا ہے طاقت کا استعمال نہ کرو، یہ زمین میں تیری زمین ہے، کوئی چیز سختی سے نہیں کرتی۔ سارے نیزے معمولی سی طاقت سے باہر آ گئے، حسین کا سر پاک جس نیزے پر ہے اس نیزے کا زمین سے نہ نکلنا، یہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ یزیدیوں میں کوئی معمولی لوگ نہ تھے، یزیدیوں میں علماء کرام ہیں، یزیدیوں میں قراء اعظام ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی گلفام رامپوری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی گلفام رامپوری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی گلفام رامپوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ عبدالوحید صاحب قبلہ، حضرت علامہ عبدالوحید صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی گلفام رامپوری صاحب قبلہ، حضرت علامہ عبدالوحید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کھولی کہنے لگا یہ زمین ایسی نہیں ہے کوئی چیز سختی سے گڑ جائے، سارے نیزے معمولی سی طاقت سے باہر آ گئے، لیکن وہ نیزہ جس میں حسین کا سر پاک ہے وہ ہل بھی نہیں رہا ہے۔ طاقت کا استعمال نہ کرو، مسئلہ کچھ اور ہے۔ یزیدیوں میں معمولی لوگ نہ تھے، یزید کے طرف بھی بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے محدث تھے، بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے قاری تھے، بڑے بڑے فاضل تھے، بڑے بڑے صاحب علم و ہنر نظر آ رہے تھے، لیکن اللہ کی قسم کوئی اس مسئلے کا حل نہیں تھا، نہ کوئی اس مسئلے کا حل کر پا رہا تھا۔ ظالموں نے
مشورہ کیا، کہنے لگا یہ مسئلہ اگر کوئی حل کرے گا تو بیمار زین العابدین حل کریں گے۔ ان کو بھی یہ یقین ہے کہ علم اگر ہے تو اہل بیت کے پاس، علم اگر ہے تو رسول اللہ کے گھر میں۔ ظالم کچھ لوگ پوچھے اے بیمار ایک مسئلہ بتا دو، بیمار کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، او ظالموں چمنستان رسول کے پھولوں کو میدان کربلا میں بکھیر دیا، تم نے مسئلہ نہیں پوچھا، اور محمد کو ظالموں تم نے خاک و خون میں ملا دیا، مسئلہ نہیں پوچھا، علی اصغر کے حلق میں تیر چلا دیا، مسئلہ نہیں پوچھا، حضرت عباس کے بازوؤں کو کاٹ کر شہید کر دیا، وہ ظالموں تم نے مسئلہ نہیں پوچھا، بھائی حسین کو شہید والد محترم حسین حسین کو شہید کر دیا، تم نے مسئلہ نہیں پوچھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تحریک کر دیا، اے ظالموں تم نے مسئلہ نہیں پوچھا، آج مسئلہ پوچھنے آئے ہو، اچھا پوچھو کون سا مسئلہ؟ ظالم ایک بولتا ہے تمہارے بابا جان ان کا سر جسنے سے پڑھے سارے میں سے زمین سے نکل گئے، لیکن تمہارے بابا کا سر جسنے سے پڑھے وہ نیزہ نکلنا تو درقرار ہل بھی نہیں رہا ہے، تمہارے بابا آگے جانا نہیں چاہتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ بیمار کی آنکھوں میں پھر آنسو چھلکے ارشاد فرماتے ہیں سیدہ پھوپھی جان زینب ہماری جماعت کا کوئی نہ کوئی چھوٹ رہا ہے، چمنستان رسول کا کوئی پھول چھوٹ رہا ہے، دیکھو کون ہے کون نہیں، آواز دی گئی سیدہ زینب، آواز دی گئی ام رباب، آواز دی گئی شہر بانو، آواز دی گئی فضا، آواز دی گئی فلاح دل حوادر وادر ہوں، آواز دی گئی سیدہ سکینہ، کوئی جواب نہیں، سیدہ سکینہ جواب نہ ملا، سیدہ سکینہ جب جواب نہ ملا سیدہ زینب سواری سے نیچے اتر گئی، اسی جھاڑ کی طرف بھاگی، آئینہ سکینہ آئینہ سکینہ، اے سکینہ کہاں ہو؟ ابھی ہم نے تمہارے بابا جان کو کھویا ہے، کہیں تمہیں نہ کھو دیں۔ سکینہ نے دیکھا سیدہ زینب نے ایک نقاب پوش بیٹھی ہے ایک پیڑ کی جڑ پر، اور سکینہ کی سر کو گود میں رکھ کے سیلاب کے کربلا کے حالات پوچھ رہی۔ الغرض حضرات آپ بتاؤ پوری تاریخ کربلا پڑھ لو، جوا کھیلنا کس کا کام تھا؟ یزیدی خیمے کی طرف، شراب کی طرف پیے جا رہے تھے یزیدی خیمے کی طرف، جوا کھیلتا تھا یزید اور اس کی فوج جوا کھیلتی، شراب خود یزید پیتا تھا، اس کی پوری فوج میں سے اکثر لوگ شراب پیتے تھے، لیکن خدا کی قسم پوری تاریخ اسلام کھنگال ڈالو، کسی حسینی نے کبھی جوا نہیں کھیلا، حسین کے خیمے میں کسی نے جوا نہیں کھیلا، حسین کے خیمے والوں میں سے کسی نے قطرہ کبھی شراب ٹوٹ پر نہیں لگایا، تو شراب حسینی پیتے تھے کہ یزیدی؟ آپ بتاؤ، ارے زور سے بولو، اور آج اگر کوئی پیے تو حسین کا غلام ہوگا کہ یزید کا؟ حسین کا۔ کوئی اگر شراب پیے تو حسین کا غلام ہوگا کہ یزید کا؟ بتاؤ، پھر بھی نعرہ لگاتے ہیں یا حسین یا حسین۔ اب آج شراب اور جوا اگر دیکھ لے تو ساری کرتوت اس کے گندے یزید کے ہم نے کیش کر رکھی، اور ہونٹ پر نعرہ یا حسین یا حسین۔ اے کاش ہمارا دل ہماری زبان ایک ہو جائے، مولا تعالیٰ حسین اعظم شہدائے کربلا، مظلومین کربلا، اسیران کربلا، اہل بیت کی محبت میں زندگی، انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ بیان کرنے میں جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہے جان بوجھ کر عمدن یا سہون علماء مقدس کو، عوام اہل سنت کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد